اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو کھانا پینا اور لباس یہ بھی ہماری روزانہ کی ضرورت ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا دین ہمیں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت لمبی لسٹ حلال کی، بلکہ یوں کہا جائے کہ چند چیزیں حرام کی، اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں حلال کی۔ ان حلال چیزوں میں سے ایک تو چیز حلال ہونی چاہیے اور دوسری طیب ہونی چاہیے، یعنی صاف بھی ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ اور کھانے کے اعتبار سے اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کئی دفعہ ہمیں ایکسٹریم سچویشن نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل نہ کھانے کے برابر ہی کھانا یہی تقویٰ ہے، اور وہ بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھی یہ کھانا جو ہے نا یہ تو خلاف تقویٰ چیز ہے، اور بالکل ہی جو ہے نا وہ کھانا اتنا کم کر دیا کہ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانا اس طرح کھاتے ہیں کہ مقصد زندگی کھانا ہے، صبح دوپہر شام صرف کھانا۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، تو کوئی ایک نوجوان تھا کسی ایک شہر کا، اس کے بارے میں ویڈیو تھی کہ بھئی یہ بڑا ہائٹ بھی اس کی اچھی ہے، تو یہ بڑی بلڈ بھی اچھی ہے، تو اس کا ڈائٹ دکھا رہے تھے بھی آپ کھاتے کیا ہیں، تو وہ سامنے اس نے کوئی 8-10 روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، پھر اس نے بتایا جی میں اتنی روٹیاں کھاتا ہوں، اتنے پراٹھے صبح کھاتا ہوں، اتنے پراٹھے شام کو کھاتا ہوں، 2 کلو دودھ پیتا ہوں، اور پتہ نہیں 2 کلو گوشت کھاتا ہوں روزانہ۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی مقصد زندگی اس کو بڑا کلیئر ہے کہ میری زندگی کا مقصد کھانا ہے، ایٹ لیسٹ از کلیئر اباؤٹ اٹ کہ بس یہی میں نے کام کرنا ہے، کھانا پینا اور ایکسرسائز۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے کو مقصد زندگی بنا کے چلتے ہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک بیلنس ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کھانا کھانا ہے، لیکن کھانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ انسان کو اپنے کھانے سے ریلیٹڈ کس طریقے سے بیلنس لے کے آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے شر کے لحاظ سے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا، یعنی کہ جب انسان پیٹ کو ہر وقت بھرا رکھنے کے لیے اور کھانا کھائے اس لیے کہ بس سانس آنا بند ہو جائے، اتنا کھانا کھائے، تو یہ ایک بہت بڑی شر ہے، اور اس سے بڑا شر جو ہے وہ پیٹ سے برا برتن جو ہے وہ اس شر کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں، یعنی کھانا اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی رہ سکے، تم صحت مند رہو، اور اس صحت کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے محنت چاہیے، مشقت چاہیے۔ اگر انسان فزیکلی فٹ نہیں ہوگا، فزیکلی بالکل کمزور ہوگا، صحت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سب کام کرنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے بتانے کا کہ اتنا کھانا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی رہ سکے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹریبیوشن بھی بتا دی کہ جب کھانا کھانے لگو تو کس طریقے سے پلان کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پیٹ کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کر دو، فزیکلی ڈیوائیڈ نہیں کر دو، یعنی کھانے کے اعتبار سے کہ جب کھانا کھاؤ تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 جو پورشن ہے وہ کھانے کے لیے، اس کا 1/3 حصہ پانی کے لیے، اور 1/3 ہوا کے لیے، یعنی کچھ حصہ پیٹ کا خالی بھی رکھنا، اس کو بالکل ایسے نہیں بھرنا کہ جب کھانا کھائیں تو گلے تک کھانا آ جائے۔ تو یہ بیلنس ہمیں دیا گیا کہ اس میں بھی بیلنس رکھنا ہے کہ کھانا کھائیں لیکن اس میں بھی اعتدال کا معاملہ۔ اور اسی طریقے سے لباس کا بھی معاملہ ہے کہ جب ہم لباس پہنتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، افراط و تفریط ہوتی ہے، بہت زیادہ کنفیوژنز بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ خاص قسم کے لباس کو بالکل ایک پکا سمجھ لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنا جا سکتا۔ لباس کے اعتبار سے بھی یاد رکھیے کہ ہمارا دین ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے، اور ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے، کچھ چیزیں جن کے بارے میں بلیک اینڈ وائٹ سمپل اللہ تعالیٰ نے یس نو والے آنسر بتائے، یعنی شرک کی بات ہے۔ شرک کے بارے میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا اگر وہ چاہے تو۔ شرک میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دی کہ ہاں اگر تم تھوڑا سا شرک کرو گے تو شاید معاف ہو جائے، یا اگر ہفتے میں صرف 1 دن کیا اور 6 دن نہیں کیا، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ جس شخص نے شرک کیا اللہ کی طرف سے کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت جہنم کو
جنت کو حرام کر دیا جو کہ شرک کرتا ہے. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے, فل سٹاپ. اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. شرک کیا, there is no way you can enter جنہ. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں فلیکسیبلٹی ہے. لباس کے متعلق ہمارے دین نے کوئی اسپیسیفک ڈائمینشنز نہیں دی کہ اچھا جی یہ جو پاکستان میں رہنے والے ہوں وہ جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہنیں گے, جو انڈیا میں رہنے والے ہوں گے وہ ایسا پہنیں گے, جو US میں رہنے والے ہوں گے وہ ایسا پہنیں گے. کیونکہ دیکھیں یونیورسل دین ہے اور اس میں بہت سارے کلچر, پوری دنیا کے لوگوں نے ظاہر اس دین کے اندر شامل ہونا تھا. تو گائیڈ لائنس دے دی جنرل کہ یہ چیزیں سامنے رکھ لو اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لباس کو پہن لو. مثال کے طور پہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کچھ گائیڈ لائنس ہیں جو بالکل کامن ہیں. یعنی لباس ایسا مردوں کے اعتبار سے مرد ایسا لباس نہیں پہنے جو سکن ٹائٹ ہو یا سی تھرو ہو, یا اس کا لباس جو ہے وہ عورتوں سے مشابہت کرتا ہو یا کفار سے مشابہت کرتا ہو. اس چیز کی ممانعت ہے. اسی طریقے سے اور مردوں کے لیے ریشم پہننا بھی منع ہے اور سونا پہننا منع ہے. تو یہ سب گائیڈ لائنس دے دے گی کہ یہ چیزیں نہیں کرو, اس کے علاوہ جو ہے تم جو بھی لباس پہننا چاہو ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے بھی گائیڈ لائنس دے دی کہ عورتوں کا لباس بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے کیا کہ ہاتھ اور چہرے کے علاوہ سارا جسم کور ہونا چاہیے. اور چہرے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ چہرہ کور کرنا لازمی ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ چہرہ کور کرنا آپشنل ہے. بہرحال میں خود پرسنلی اس رائے کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں کہ چہرہ کور کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر یہ ایک چیز تو پورا جسم کور ہونا چاہیے. پھر کپڑا جو ہے وہ سکن ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, سی تھرو نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مردوں سے مشابہت نہیں ہو, کفار سے مشابہت نہیں ہو. یہ گائیڈ لائنس دے دی. اب ان گائیڈ لائنس میں رہتے ہوئے آپ کو جو لباس اپنے کنٹری کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے اس میں فٹ ان ہوتا ہے پہنا جا سکتا ہے. اور لباس قیمت کے اعتبار سے بھی کوئی فکس نہیں کی گئی. ہر انسان اپنی جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اس کے حساب سے اس چیز کو جو ہے وہ لباس کو پہن سکتا ہے. اور اچھا لباس پہننا ہمارے دین میں منع نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرنے لگے ہیں. میں نے ارادہ کیا کہ اب میں بہت بالکل صرف اسلامک لائف گزاروں گا. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اب میں کوئی پرانے سے کپڑوں میں نہیں پھروں گا, ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کے نہیں پھروں گا, تو تب تک میں کوئی متقی پرہیزگار نظر نہیں آؤں گا. اچھا لباس پہننا ہمارے دین میں منع نہیں ہے. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو. تو وہاں پر موجود ایک شخص نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اچھا کپڑا پہنیں اور اچھا جوتا پہنیں. ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ظاہری بات ہے گندا رہنا اور پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہننا, یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی نہیں رکھا. الا یہ کہ ظاہر ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا, تو فطرتی طور پہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا لباس پہنے. تو جب یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ اگر تم اچھا لباس پہن رہے ہو, اچھا لباس پہن کے تم بہتر لگ رہے ہو, تو اللہ پسند کرتا ہے اس چیز کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو ڈیفائن کیا کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ اگر تم اچھا لباس پہن رہے ہو یا تم نے اچھا کپڑا پہن لیا یا اچھا جوتا پہن لیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم تکبر کر رہے ہو, تم متکبر ہو گئے. بلکہ تکبر کیا ہے, بطر الحق وغمت الناس. آپ نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر ہے. اچھا کپڑا پہننا یہ کوئی تکبر نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے, یہ بات ضرور ہے کہ کپڑا پہنتے ہوئے انسان اس مقصد سے نہیں پہنے کہ میں نے لوگوں کو شو آف کرنا ہے, لوگوں سے کمپٹیشن کرنا ہے یا لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے. اس نیت سے پہنے کہ اللہ نے مجھے مال دیا اور میں اللہ کی نعمت کا اظہار اپنے اوپر چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مال دیا. کیونکہ یہ بھی ایک حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کا اظہار انسان کے جسم, اس کے لائف سٹائل میں نظر آنا چاہیے. دکھاوا نہیں ہو, ریاکاری نہیں ہو, لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن مقصد نہیں ہو, تو کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا دین اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے. اور خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی لباس میں بھی کیا ہے کہ اب بہت زیادہ مال ایک جوڑے پہ خرچ کرنا یہ بھی کوئی اجازت ہے
اگین میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ اجازت نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی اور اپنے لائف سٹائل کو اس طریقے سے رکھے کہ وہ سسٹینیبل ہو، کہ آج اگر ہے تو انسان سارے پیسے کپڑے پہ لگا دیے، اور کل جب مال کم ہو گیا تو اتنے بھی نہیں ہو رہے کہ جتنے ایک اچھا ریزنیبل کپڑا خریدا جا سکے. تو اگر آپ زندگی میں شروع سے ہی ایک بیلنس لائف لے کے چل رہے ہیں کہ مال بہت زیادہ ہے تو تب بھی ایک سرٹن لائف سٹائل ہے، اور اگر تھوڑا کم ہو گیا تو تب بھی ایک سرٹن لائف سٹائل ہے، تو ایسی زندگی کو گزارنا، اور ایسی زندگی میں انسان کے اوپر سٹریس لیول کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہوا تب بھی اتنا ہی کروں گا، نہیں ہوا تب بھی اتنا ہی کروں گا، میں بہت زیادہ نہیں خرچ کر رہا. تو کپڑوں کے لباس کے اعتبار سے بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے.